موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين سورة الصافات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شعاب ثاقب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے اندر تین صفات کا ذکر فرمایا ہے. پہلی تو تھی والصافات صفا، قسم ہے صف بنانے والوں کی. دوسری فالزاجرات زجرن، اور جھڑکنے والوں کی یا بندش لگانے والوں کی. فالتالیات ذکرن، اور اللہ کے قرآن کے تلاوت کرنے والوں کی. یہ قسم ہے. اور یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جہاں قسم ہوگی لازماً جواب قسم بھی ہوگا، اور اسی طرح مقسم بہ بھی اور ادات القسم بھی، حرف قسمیہ بھی ہوگا. تو اللہ نے قسم کھائی والصافات صفا، تو وا قسمیہ ہے. اور یہ بھی شریعت میں قاعدہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کے نام کے سوا قسم کھانا جو ہے وہ جائز نہیں. بڑی واضح حدیث ہے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، اور ایک روایت میں ہے فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی چیز کی بھی قسم کھائی اس نے شرک کی. تو اگر انسانوں کو پہلے تو قسم سے بچنا چاہیے کہ بلا وجہ قسم نہ کھائیں، اور اگر ان کو قسم کھانی بھی ہو تو پھر صرف اللہ کے نام کے ساتھ، جیسے واللہ باللہ تاللہ
اس کے علاوہ جو قسم کھانا ہے وہ کفر اور شرک ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب آدمی قسم کھاتا ہے تو کسی کی عظمت ہوگی تب قسم کھائے گا، اور پھر دل میں یہ بات یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس ذات کی قسم جھوٹی کھائی تو مجھے نقصان ہوگا، تو نفع نقصان دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر اللہ کے سوا اس نے اپنے کسی مرشد کی قسم کھائی، مرشد کے آستانے کی قسم کھائی، یا بھی کسی لات عزا منات حبل صنم اوثان اصنام انداد میں کسی کی قسم کھائی تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح جیسے جاہلیت میں یہ رواج ہے کہ لوگ اپنی اولاد کی قسم کھاتے ہیں کہ دیکھو جی میں اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں، اپنی آنکھوں کی قسم کھاتے ہیں، اور اپنے کاروبار کے رزق کے اڈے کی قسم کھاتے ہیں۔ سب چیزیں کفر و شرک ہیں، جاہلیت کی پیداوار ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی قسم نہ کھائے، اور اگر قسم کھائے تو سچ ہو اور اللہ کے اسماء میں سے اللہ کے نام پر۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ قسم کھا کے توڑ دینا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا جو ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ جو آپ نے کفارے کا مسئلہ سمجھا ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی غلطی کر کے کسی اچھے کام کے نہ کرنے کے لیے قسم کھا لیتا ہے کہ جی مجھے اللہ کی قسم ہے میں اپنے بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بھائیوں سے رشتہ داروں سے بنا کے رکھو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو اس قسم کی قسموں کو توڑ دینے کا حکم ہے کہ ایسی قسم کھا بیٹھو تو توڑ دو اور پھر کفارہ ادا کرو، اور اس کا کفارہ یہ ہوتا ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، نہ بہت اعلیٰ نہ بہت ادنا، جو بھی تمہاری حیثیت ہے اس کے مطابق درمیانہ۔ اور اگر اس کو 10 مسکینوں کے کھانے کھلانے کی طاقت نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھے۔ کیونکہ ایسی قسم جو ہے مثلا جیسے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت میں دیر ہو گئی، گھر میں مہمان تھے، واپس آئے، پوچھا کہ کھانا دیا؟ انہوں نے کہا کھانا دیا، کہ مہمان نہیں کھاتے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا کہ جب تک حضرت ابو بکر نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ فرمایا مجھے حضور کی خدمت میں دیر ہو گئی، تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ واللہ لا اکل، چلو مجھے بھی اللہ کی قسم میں بھی نہیں کھاؤں گا ان کے ساتھ۔ تو اب آپ کی زوجہ محترمہ، اہلیہ محترمہ، آپ کی بیوی صاحبہ سن رہی تھی، انہوں نے کہا ابو بکر مہمان بھی نہیں کھاتے، آپ نے بھی قسم کھا لی کہ میں بھی نہیں کھاتا، تو واللہ ما کو، چلو مجھے بھی قسم میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ اتنی محنت کیا انسان نے، کھانا بنایا، تکلیف برداشت کی، تکلیف تو ہوتی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سیدنا ابو بکر نے فرمایا اچھا لے آؤ کھانا، میں بھی کھاتا ہوں، مہمانوں کو بھی کھلاتا ہوں، تم بھی کھاؤ۔ آپ کو احساس ہوا کہ اب تو مقصد ہے مہمان بھی بھوکے رہے، گھر والے بھی بھوکے رہے، میں بھی بھوکا رہوں، تو کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ نے بھی کھانا کھا لیا، مہمانوں نے بھی کھا لیا، گھر والوں نے بھی کھا لیا،
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا ہے کہ اگر آدمی ایسی کوئی بات کہہ بیٹھے تو اس کو فلیات خیرن، اچھے کام کو کرنا چاہیے، فلیکفر عن یمینک، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر۔ لیکن ایک ہے شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کھانا، جان کے قسم کھا رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کے کفارہ نہیں ہے، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے، جیسے یہاں صافات کی قسم کھائی ہے، اسی طرح فرمایا والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے اس تارے کی جب غروب ہوتا ہے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے قسم ہے طور کی، مجھے قسم ہے تین کی، زیتون کی، طور سینین کی، اور اس بلد الامین کی۔ اللہ نے قسم کھائی قرآن مقدس میں، اور اسی طرح فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ ہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک نے حضور کی عمر کی بھی قسم کھائی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے تیری عمر کی قسم ہے، یہ اپنے نشے میں گم کردہ راہ ہو کے اوندے پڑے ہوئے ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، جو چاہے کرے، اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی قسم کھانا چاہے قسم کھائیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ قسم کیوں کھاتے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا، میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ میری بات نہیں مان رہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ تاکہ آپ مان لیں، لیکن اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی بات مانے نہ مانے، جو مان لے اس کا اپنا فائدہ ہے، نہ مانے تو اپنا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، اس لیے قرآن کھل کے فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اللہ نے فرمایا جو چاہے ایمان لائے تم میں سے، جو چاہے کفر کرے، مجھے کیا پرواہ۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، لیکن ہم نے کافروں کے لیے جہنم دہکا رکھی ہے، ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لانا چاہے ایمان لائے، جو ایمان نہ لانا چاہے اس کی مرضی ہے۔ اللہ کسی کو نہ جبر کر کے ایمان پہ مجبور کرتے ہیں، نہ کفر پہ مجبور کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی بھی قسم کھائیں۔ اب علماء فرماتی ہیں کہ اللہ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنے بندوں کے عقائد اور رواج کے مطابق ان کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے، کہ جیسے بندے کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں کہ اچھا بھائی اب میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ نے بھی اپنے معاملہ کیا بندوں کے ساتھ ان کے معاملے کے مطابق، تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے اللہ نے بعض مقام پہ قسم کھا لی، جیسے فرمایا والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ علماء فرماتی ہیں اس سے ملائکہ مراد ہیں، وہ ملائکہ جو اللہ کے آگے صفیں باندھ کے کھڑے ہیں اور صفوں کی حالت میں کھڑے ہیں، اور رکوع میں ہیں، بعض سجود میں ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں ما من موضع قدر شبر، آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر الا ملک قائم او ساجد، یا اللہ کا فرشتہ رکوع میں ہے، یا قیام میں ہے، یا سجود میں ہے، اور اللہ کی تسبیح و تنزیہ بیان کر رہے ہیں۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔
تو راجح قول یہی ہے کہ اس سے مراد ملائکہ کی صف ہے۔ اسی طرح جیسے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ پہ اور میری امت پہ رحمت کی ہے، جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، اللہ نے میری امت کو حکم دیا کہ تم بھی نمازوں میں ایسے صفیں بناؤ جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں۔ ایسی صفیں بنانے کا کیا مطلب ہے کہ بندے کا کندھا کندھے کے برابر ہو اور درمیان میں فرجہ نہ چھوڑے، ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے، نہیں، مل کے کھڑے، اور آگے پیچھے بھی نہ کھڑے ہوں، برابر کھڑے ہوں، اور پہلی صف کو پورا کریں، پھر دوسری صف کو پورا کریں، پھر تیسری صف کو پورا کریں، اور صفوں کے درمیان زیادہ فاصلہ بھی نہ چھوڑیں۔ تو اس نے فرمایا جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، اللہ نے میری امت کے بندوں کو حکم دیا، فرمایا ایسے صفیں بناؤ جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرے اللہ نے میری امت پہ کرم کر دیا، ان جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور اللہ نے میری امت کے لیے پوری زمین کو سجدے کی اجازت دے دی ہے۔ پہلی امتیں جب تک مسجد میں نہ جائیں نماز نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے کہ جہاں مرضی آئے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو۔ اور فرمایا پہلی امتوں کا بغیر وضو کے حل نہیں تھا، لیکن اللہ نے میری امت کے لیے رعایت کر دی ہے کہ اس زمین کو طہور پاک قرار دیا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر کے بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیں گے۔ تو یہ خصائص ہیں امت کی۔ جیسے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے احلت لی الغنائم، اللہ نے میری امت کے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا ہے کہ اگر جنگ ہوگی اور فتح ہوگی اور مال غنیمت ہوگا تو وہ میری امت کے مجاہدوں پہ حلال ہے۔ پہلی امتوں میں یہ نہیں تھا، پہلی امتیں جب صدقہ کرتی، خیرات کرتی، مال جمع کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دیتے، آگ اتر کے اگر کھا جائے دلیل تھی کہ خیرات قبول ہے، اور اگر آگ نہ اترے اور وہ چیز پڑی رہے تو دلیل تھی کہ یہ خیرات مردود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قبول نہیں کی، اللہ نے حضور کی امت پہ پردہ رکھ دیا کہ تم جو بھی خیرات کرتے ہو قبول ہے نہیں قبول ہے اللہ کے علم میں۔ اور اللہ نے احلت لی الغنائم، غنائم کو بھی حلال کر دیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے یہ بھی خصوصیت دی ہے کہ میں جب دشمن کے خلاف روانہ ہوتا ہوں، ایک مہینے کا سفر باقی ہو، اللہ ان کے دلوں میں پہلے سے رعب میرا ڈال دیتی ہے۔ تو یہ خصائص ہیں، انہی میں آپ نے فرمایا کہ جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ، کہ اللہ نے ہماری صفیں ایسے حکم دیا ہے جیسے ملائکہ کی صفیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے مراد ملائک۔ فالزاجرات زجرا، زجر مانا جھڑکی دینا، زجر سے زجر یزجر، زجر مانا ڈانٹ دینا، جھڑک دینا، اور زجر کا معنی روک دینا، زجر کا معنی بندش لگا دینا۔ علماء نے فرمایا اس سے مراد بھی ملائکہ ہیں۔ والزاجرات زجرا، جو شیاطین کو روکنے والے ہیں، جو جنات کو روکنے والے ہیں، اللہ کے قرآن میں مداخلت نہیں کرنے دیتے، ملائے اعلیٰ کی طرف نہیں آنے دیتے، ان کے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، اللہ نے آسمانوں پہ پہرا لگا دیا ہے۔ فالتالیات ذکرا، اور تلاوت کرنے والی ہیں، ذکر مانا قرآن۔ علماء فرماتے اس سے مراد بھی فرشتی ہیں کہ اللہ کا قرآن لے کر اترتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور بعد نے فرمایا کہ جیسے تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو ایسے فرشتے بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، جیسے تم اللہ کے کعبے کا طواف کرتے ہو ایسے ملائکہ بھی اللہ کے کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین اسی کعبے کے اوپر 7ویں آسمان پہ بھی کعبہ بنایا ہے جو آسمان والوں کا کعبہ ہے۔ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے
صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا. جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا گھر ہے؟ فرمایا بیت المعمور، یہ کعبہ ہے، اور ٹیک لگا کے بیٹھنے والا تیرا ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ کی شان ہے کہ بنائے کعبہ، جو دنیا میں کعبہ ہے اس کا بانی بنانے والا معمار بھی ابراہیم ہے. اللہ نے جزا دی کہ آسمانوں کے کعبے کے ساتھ بھی ابراہیم الخلیل کو بٹھا دیا. تو اس لیے فرماتی ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ ہے اور اس کا ملائکہ طواف کرتے ہیں جیسے تم اللہ کے کعبے کا طواف کرتے ہو. فالتالیات ذکرن، تالیات تلاوت کرنے والے. یاد رکھو کہ لفظ تلاوت اور لفظ قرات کا معنی ایک ہوتا ہے. جیسے کوئی کہتا ہے قرأت میں نے پڑھا ہے، کوئی کہتا ہے تلاوت میں نے تلاوت کی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں میں نے آج قرآن کی اتنی تلاوت کی ہے. تو لفظ تلاوت اور قرات ایک ہے، لیکن بعض محققین علماء فرماتے ہیں دونوں میں فرق ہے کہ لفظ قرات جو ہے وہ عام ہے. لفظ قرات اتنا عام ہے کہ آپ کہتے ہیں قرأت القرآن، قرأت الحدیث، قرأت الجریدۃ، قرأت المجلۃ، میں نے اخبار پڑھا، میں نے رسالہ پڑھا، میں نے خبر پڑھی. لیکن لفظ تلاوت کا اطلاق وہاں ہوتا ہے جس کے پڑھنے پہ ثواب مرتب ہوتا ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے آج اخبار کی تلاوت کی ہے، لیکن آپ کہیں گے قرآن کی تلاوت کی ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے. ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. حضور نے فرمایا لم تقل الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. اللہ کے نبی نے فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو گویا جس نے یہ الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں مل گئی اور 30 گناہ معاف ہو گئے. کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی صبح و شام اللہ کے قرآن کی منزل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو اپنی کتاب کے لیے جاری فرما دیا ہے اور ان کے سینوں کو قرآن کے لیے ذریعہ حفظ کا بنا دیا ہے. اسی فرمایا فالتالیات ذکرن. اب یہ قسم ہے، اب جواب کیا ہوگا؟ ان الہکم لواحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود برحق ایک ہے. تو یہ جواب قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے. وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. کئی فرماتے الہکم الہ واحد، کئی فرماتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہاں بھی اللہ نے قسم کہا کہ فرمایا کہ میرے بندو سوچ لو، ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہے. کیا مانا کہ تمام انواع عبادت جو ہے اس کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. جب معبود وہ ہے تو عبادت بھی اسی کے لیے ہے. وہ معبود ہے، ساری کائنات عابد ہے. وہ مسجود ہے اور ساری کائنات جو ہے وہ ساجد ہے. وہ مقصود ہے اور ساری کائنات جو ہے وہ قاصد ہے. وہ مطلوب ہے اور ساری کائنات جو ہے وہ طالب ہے، اسی کو طلب کرنے والی، اسی کی طرف لوٹنے والی. تو یاد رکھیں کہ جتنی انواع عبادت ہے، اب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نذر ہے، نیاز ہے، منت ہے، سب اللہ کے لیے ہے، چونکہ یہ سب عبادت ہے اور عبادت صرف الہ کے لیے ہے اور وہ الہ ایک ہے. ان الہکم الہ واحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب
والمشارق. اچھا آگے اللہ نے دلائل بھی ذکر کر دی. کیوں؟ جن کو تم نے الہ سمجھا ہے، بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا؟ جن کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، جن سے جا کے مدد مانگتے ہو، اللہ فرماتے ارونی ماذا خلقوا من السماوات والارض، ارونی ماذا خلقوا، دکھلاؤ، بتلاؤ، خبر دو انہوں نے کیا پیدا کیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ رہتے اللہ کی زمین پہ ہیں، آسمان بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، اسی پہ رہتے ہیں، اسی کے ہواؤں سے استفادہ کرتی ہیں، اور پھر اس کے مقابلے پہ الہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ کر لیں، تجربہ کر لیں. حضرت علی حجویری نے داتا صاحب کی مزار پہ جا کے دیکھ، بھئی اگر داتا مشکل کشا ہے تو جو اوپر مجاور بیٹھے وہ تو لوگوں سے مانگ رہے ہیں. اتنا دھیر ہے کہ تم نے جو اوپر مجاور بٹھائے ہوئے ہیں، اور سارے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اکثر موالی، چرسی، نشے والے، بھنگ والے، بیچنے والے، خریدنے والے، دینے والے، پھر سب نے وہی ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے کپڑے پھاڑ ڈالتے ہیں بھیک لینے کے لیے. بس داتا سے مانگ لو، پھر لوگوں کا کپڑے دینا پھاڑو. جب اس کے دروازے پہ بیٹھے ہو اور اس نے دینا ہے تمہیں، اگر وہ داتا ہے اللہ کے سوا کون داتا ہو سکتا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے، بڑے بڑے اولیاء کی مزاروں پہ جائیں، مجاور بیٹھے ہیں، فقیر بیٹھے ہیں، اور جناب کسی ایک فقیر کو دے دو نا، باقی آ کے تمہارے کپڑے پھاڑ کے تمہیں مار بھی ڈالیں گے. تو بھائی بھیک ہم سے مانگتے ہو، بیٹھے مشکل کشا کے دروازے پہ ہو، تمہیں نہیں دیتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جھوٹ دینے والا صرف ایک ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کیا کہ اس کی صفت کیا ہے؟ رب السماوات والارض، آسمانوں کے بنانے والا، زمین کے بنانے والا. انہوں نے کیا بنایا ہے؟ یہ تو اپنے لیے ایک روٹی بھی نہیں بنا سکتے. روٹی بھی ان کو لوگ پکا کے سامنے رکھ کے کھلاتے ہیں، یہ تو اٹھ کے بیچارے پانی بھی نہیں پی سکتے. پانی بنائیں گے کیا؟ تو پینے کے قابل بھی مانگتے ہیں کہ حضرت کو پانی پیش کرو. یہ تو پانی میں بھی محتاج ہیں بندوں کے، کھانے میں بھی محتاج ہیں بندوں کے، بیمار ہو تو علاج بھی. رب السماوات والارض، آسمانوں کے پیدا کرنے والا اور زمینوں کے پیدا کرنے والا. اور فرمایا ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب ہے. یاد رکھو قرآن پاک میں یہ لفظ مفرد بھی آیا ہے، للہ المشرق والمغرب، اسی ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے، مفرد ہے. اور تسنیہ بھی رب المشرقین ورب المغربین، وہ رب ہے دو مشرقوں کا، دو مغربوں کا. اور کسی جگہ آیا رب المشارق والمغارب، وہ مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے. تو علماء نے فرمایا یاد رکھو مشرق ایک ہے، مغرب ہے، مشرق مغرب شمال جنوب ہے. رب المشرقین، چونکہ سال میں دو موسم ہے نا، ایک گرمی کا موسم ہے، ایک سردی کا موسم ہے، تو اس میں اوقات کی تبدیلی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ سردیوں میں سورج کب غروب ہوتا ہے اور گرمیوں میں کب غروب ہوتا ہے. تو لہذا ایک سردیوں کی مشرق، ایک گرمیوں کی مشرق، دو مشرقین. اور کہیں فرماتے ہیں رب المشارق، کیا معنی؟ جیسے یہاں فرماتے ہیں جیسے ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، آسمانوں کے پیدا کرنے والا، زمینوں کے پیدا کرنے والا، وما بینہما، اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں جو کچھ ہے ان سب کے پیدا کرنے والا. مشرقوں کا رب کیا مانا؟ ہر دن کی مشرق ہے، ہر دن کی مغرب ہے. ہر ملک میں سورج طلوع ہوتا ہے تو مشرق ہے، غروب ہوتا ہے تو وہ جانب مغرب ہے. اس لیے جمع کا صیغہ آ گیا رب المشارق والمغارب. اور آگے اللہ فرماتے ہیں انا زینا
لنزين السماء الدنیا بزینت الکواکب، کہ ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی ہے، تارے لگا کر، تارے چاند کے، تارے جوڑ کے ہم نے بندوں کے لیے زینت بنا دی ہے۔ یاد رکھو، اور یہ زینت بھی ہے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر سرکش شیطان سے اللہ کے ملائے اعلیٰ، اللہ کی بائی، اللہ کے کلام کی حفاظت کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یاد رکھیں، ستاروں کے بارے میں جو قرآن میں آتا ہے، تین چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ستارے پیدا کیے ہیں ان سے تین کام، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اللہ نے فرمایا میں نے ستارے تیرے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ تجھے پتہ چل سکے اندھیری رات میں کہ کدھر جا رہے ہو، سورج تو ہے نہیں۔ تو اب آدمی ستارے دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ قطب تارہ کس طرف ہے، پھر آدمی اندازہ لگاتا ہے کہ مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، شمال کدھر ہے، جنوب کدھر ہے۔ ایک تو یہ علامات ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ زینت للسماء، آسمان کے لیے زینت ہے، اور تیسرا حفظا من کل شیطان مارد، کہ جب سرکش شیطان آسمانوں کے قریب جا کے اللہ کے فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتی ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں کہ یہ میزائل بن کے ٹوٹ پڑے، تو یا شیطان مر جاتے ہیں یا اس کے بعد خبل ہو جاتی ہیں، پاگل ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی بات کو نہیں سن سکتے۔ اس لیے کتاب قرآن مقدس میں بھی موجود ہے کہ جب بعثت ہو گئی میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب جناب وہ ابلیس لعین جو ہے اس کے پاس شیطان پہنچے، انہوں نے کہا کہ جناب کوئی بات ہو گئی ہے، پتہ نہیں اب کیا ہو گیا کہ اب تو ہم آسمان کی طرف جا ہی نہیں سکتے، خبریں کیسے لائیں؟ پہلے تو کرتے تھے نا جی، چلے جاتے تھے اوپر، اور قرآن میں ہے کہ اِنَّا كُنَّا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ وہاں انہوں نے اپنے اسٹیشن بنائے ہوئے تھے۔ تو اندازہ کرو کہ خلاؤں میں پہلے اسٹیشن کس نے بنائے؟ شیطانوں نے۔ اس لیے یاد رکھو کہ کافر جو ہے نا، جس قسم کا کافر ہے، وہ یہودی ہے، وہ نصرانی ہے، وہ ہندو ہے، وثنی ہے، سکھ ہے، کمیونسٹ ہے، شیعی ہے، جو بلا بھی ہے، اس کو شیطان ان جدید ٹیکنالوجی میں بڑی مدد کرتا ہے۔ کیوں؟ شیطان خود آگ سے ہے نا، تو جتنی آگ والی چیزیں ہیں نا وہ ان کو زیادہ سکھاتا ہے۔ شیطان کا مادہ آگ ہے نا، اللہ نے اس کو آگ سے پیدا کیا، تو سب سے پہلے خلاؤں میں جو اسٹیشن بنائے تھے وہ شیطانوں نے بنائے تھے۔ اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ انہوں نے کہا کہ اب جب ہم قریب جاتے ہیں تو وہاں تو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ میزائل ہماری انتظار میں چھپ کے بیٹھے فوراً آ جاتا ہے وہ۔ ہاں یہ تو اللہ کے میزائل ہے نا، یہ تمہارے کنٹرول والے نہیں ہیں، ریموٹ پہ چلنے والے، یہ اس کے حکم پہ چلنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پتہ ہے، دیکھو ابلیس یہ شیطان ہے، کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لَا نَدْرِي اَشَرٌّ نُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں ہے اللہ اس دنیا کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں کہ نظام بدل گیا ہے، مٹانا چاہتے ہیں، اور یا اللہ ان کی کوئی بھلائی کا بندوبست کر رہے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے۔ تو جو عقیدے رکھتے ہیں جی میرے جن تابع ہیں، غیب کی خبریں لاتے ہیں، وہ غیب والے تو خود کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہ بڑا آج کا رواج ہے نا جی، فلاں پیر کے جی جن تابع ہیں، وہ جناب فوراً غیب کی خبریں لے کے آتے ہیں اور پیر صاحب بتا دیتے ہیں چونکہ جن ان کے تابع ہیں۔ او بابا، غیب کوئی بھی نہیں جانتا، نہ جن جانتے ہیں نہ انسان جانتا ہے۔ یاد رکھو، اپنے عقیدے ٹھیک کر لو۔
عقیدہ برباد ہو جائے 1 کروڑ بھی عمرے کرو حج کرو دھیلے کا فائدہ بھی نہیں۔ بڑے حج کیے ہیں ابو جہل اینڈ کمپنی نے، بڑے احرام باندھے ہیں، بڑے لبیک پڑے ہیں، بڑی قربانیاں کی ہیں، بڑا حاجیوں کو کھانے کھلائے ہیں، اللہ کا کعبہ بنایا، لیکن سیدھے جہنم میں گئے۔ تم نے تو عمرہ کیا، انہوں نے تو کعبہ بنایا تھا۔ اتنا عقیدت تھی اللہ کی۔ یاد رکھو عقیدہ اصل ہے، بنیاد ہے، اساس ہے۔ اگر اس میں جھول آ جائے تو بس پھر بندہ کسی دھیلے کا بھی نہیں رہتا۔ یاد رکھو کوئی عالم الغیب قل لا یعلم، اس سے بڑی واضح آیت کیا ہوگی؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ فرما دیں، اپنی امت کو بتلا دیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی نہیں غیب جاننے والا مگر اللہ، کسی کو غیب علم نہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ جن کی مزاروں پہ، جن کی قبروں پہ کھڑے ہو، جن سے مانگ رہے ہو کہ ہماری مرادیں پوری کریں، ہمارے حال، فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم نے قبروں سے کب اٹھنا ہے، ان کو تو اپنے اٹھنے کا پتہ نہیں ہے، تو تیرے حال کا کیا پتہ ہوگا؟ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ستارے کیوں پیدا کیے؟ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، جیسے دوسری دفعہ فرمایا مقام بھی انا زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین، اور یہاں فرماتی ہیں انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد۔ کیوں؟ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، وہ ملائے اعلیٰ میں ملائکہ کی باتیں نہ سن سکیں، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور جدھر سے بھی جاتے ہیں تو اوپر سے جناب ان کو مار پڑتی ہے، دُحُورًا، ایسی مار پڑتی ہے کہ ان کو منع کیا جاتا ہے، رجم کیا جاتا ہے تاکہ نہ پہنچ سکیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ واصب۔ ابھی تو یہ مار ہے نا، اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی قیامت والے دن۔ الا من خطف الخطفۃ فاتبعه شہاب ثاقب، اللہ فرماتی ہیں کہ بعض ان شیاطین جو ہے ملائکہ کی باتیں تھوڑی سی سنی اور بھاگے، لیکن ان کے پیچھے بھی ہم شہاب ثاقب لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو نہ پہنچنے دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے دلائل دینے کے بعد منشا کیا ہے کہ ان سب چیزوں کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ ہے۔ نافع ضار خالق مالک دینے والا زندہ کرنے والا موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اس سے مانگنے والی۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی آدمی کا اپنی بیوی کا پستان چوستے ہوئے دودھ اندر چلا جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں جناب، نکاح بڑا پکا ہے، وہ نہیں ٹوٹتا، مزے کرو، دودھ پیو ماشاءاللہ۔ نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح ٹوٹتا ہے اللہ کے بندے جب بچپن میں 2 سال کی عمر میں دودھ پیا جائے۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو ماشاءاللہ، بیوی کی بیوی ہے، بکری کی بکری ہے، گھر میں دونوں فائدے ہو گئے نا۔ نکاح شکاح نہیں ٹوٹتا بہرحال۔ ایک بی بی نے صبح کی نماز کے بعد طواف کیا عمرے کا،
صفا مروا کرنا بھول گئی، ظہر کے بعد پھر اس نے صفا کی، کوئی یار ٹھیک ہو، کوئی بات نہیں۔ اگر طواف میں اشارہ بھول جائیں کوئی بات نہیں، زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو نصیب کرے۔ حدود حرم میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کو یا غلاف کعبہ کو چومنا منع ہے، اگر جائز ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ چومتے، چومنا صرف حجر اسود کو سنت ہے۔ اگر ایک آدمی نے طواف کے 2 یا 3 چکر لگا لیے، نماز کا وقت ہو گیا، طواف بند کر دے، نماز پڑھے، نماز پڑھ کے وہیں سے شروع کر دے۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، اگر موقع ملے تو دایاں ہاتھ لگائیں، بسم اللہ اللہ اکبر، نہ ملے تو چلے جائیں۔ بعض ڈرائیور ہیں جو بیچارے رات دن گاڑی چلاتے ہیں، مثلاً وہ جدہ جا رہے ہیں، دمام جا رہے ہیں، ریاض جا رہے ہیں، یمن جا رہے ہیں، وہ ہمیشہ نماز قصر میں پڑھیں گے۔ جب تک آدمی سفر میں ہے نماز قصر ہے، اور 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے۔ صفا جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے استلام کیا، لیکن مروہ پہ جب پہنچے تو صفا یا مروہ پہ تو کوئی استلام ہوتا ہی نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ تو غلط بات ہے جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ، یہ تو غلط ہے۔ کوئی حکم نہیں ہے کہ صفا سے کھڑے ہو کے آپ اشارے کریں یا مروہ سے کھڑے ہو کے آپ اشارے کریں۔ ہاں صفا پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو، دعا مقبول ہونے کا مقام ہے، اشارہ کرنا تو کوئی ضروری نہیں۔ ایک عورت پاکستان سے آئی ہے، آتے ہوئے اس کے ایام تھے، یعنی حیض کی حالت میں تھی۔ اس نے کراچی ایئرپورٹ سے نہ نیت کی اور نہ اس نے کوئی عمرے کا ارادہ کیا۔ مکے میں آنے کے بعد، پاک ہونے کے بعد مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کیا تو دم پڑ گئی کہ میقات سے بغیر عمرے کے گزر گئی، بغیر احرام کے گزر گئی۔ یاد رکھو، عورت حیض میں ہو کوئی حرج نہیں، کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی اس نے احرام، عورت کا احرام تو کوئی ہوتا ہی نہیں نا، یہ تو ویسے رومال جو باندھتی ہیں تو ان کی اپنا منشا ہے، کوئی شریعت کا حکم تو نہیں ہے۔ تو بہرحال اسی حالت میں لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک نیت کر کے آ جائے، مکے میں رہے، جس دن پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کر لے۔ تو آپ میقات سے تجاوز بھی کر لیا، اصل عمرے سے بھی محروم ہو گئی، اور ایک بکری دم بھی پڑ گئی۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی علمی دروس ہیں، علماء کی تقاریر ہیں، درس ہیں، وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بہرحال تقوی کا منشا تو یہ ہے کہ نہ آئے، لیکن موجودہ دور میں اسی پر علماء کی فتویٰ ہے کہ یہ چیزیں چونکہ اس کا مخالف کے حملے کا جواب، ان کے پاس چینل ہے، تم کیا کرو گے، تو جائز ہے، وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ اب دیکھو نا، جیسے سپیکر پہ نماز پڑھتے ہیں، آخر یہ جائز ہے، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا، لیکن مقصد ہے کہ نماز صحیح ہو جائے۔ اس لیے بعض علماء یوں کہتے ہیں، یوں سمجھ لو کہ مسجد میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کھڑے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ اگر دیکھنا جائز ہے تو وہ دیکھنا بھی جائز ہے۔ یہاں عورت کا دیکھنا حرام ہے تو وہاں بھی حرام ہے۔
جو چیزیں یہاں دیکھنا حرام ہے وہ ٹی وی پہ بھی حرام ہے. کہتے جی کہ نکاح المسیار جو ہے یہ آپ جا کے کسی مفتی سے پوچھیں. داڑھی مبارک جو ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں علماء کے. بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ اعف اللحا وقص الشوارب. حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. وہ تو کٹاتے ہی نہیں کہ بھی حضور نے فرمایا بڑھاؤ، بس بڑھا رہے ہیں جہاں تک بڑھے. لیکن ائمہ اربعہ کا اتفاق اسی پہ ہے کہ ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے. اگر حج اور عمرے کے احرام کی حالت میں آپ خوشبو لگائیں گے دم پڑ جائے گی، آپ ناخن کاٹیں گے دم پڑ جائے گی، آپ سلے ہوئے کپڑے پہن لیں گے دم پڑ جائے گی. تو بہت ساری چیزیں ہیں ان کو حج عمرے کی کتاب لے لیں اور ممنوعات احرام میں پڑھ لیں. کہتے جی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے. وظیفے تو پیر شیر بتاتے ہیں، میں تو پیر شیر ہوں نہیں، نہ پیر نہ ماں نہ گدی نشین نہ سجادہ نشین، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں. بہرحال قرآن کی روشنی میں یہ ہے کہ جن کے رزق میں تنگی ہے نا وہ استغفار کثرت سے پڑھیں. ایک مہینے میں دیکھیں کہ کیسے اللہ پاک دروازے کھولتا ہے. جن کے رزق میں تنگی ہے نا، جن کا رزق تنگ ہے، کاروبار نہیں ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے، نفع نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے، مال میں برکت، اللہ کا حکم ہے قرآن فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا. اللہ فرماتے ہیں استغفار کرو تم، میں بخشنے والا بھی ہوں، میں بارشیں برساؤں گا، میں تیرے مال میں برکت دوں گا، تیری اولاد میں برکت دوں گا، تیرے باغات میں برکت دوں گا، تیرے چشمے اور نہروں میں برکتیں دوں گا. تو جس آدمی کا بھی رزق تنگ ہے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر یہ نہ پڑھ سکو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وضو ہے نہیں ہے، گھر میں ہو، دکان پہ ہو، جا رہے ہو، چل رہے ہو، عورت ہے، حیض ہے، ایام ہے، بس استغفر اللہ کی کثرت کریں. ایک مہینے میں دیکھیں کہ اللہ کیسے اپنی رحمت سے خزانے رزق کے دروازے کھولتے ہیں. بھائی رفع یدین کرنا نہ کرنا سب کی نمازیں درست ہیں. خدا کے لیے حضور کی امت کو ان جھگڑوں میں نہ ڈالیں. اللہ نے ہمیں ہمارے لیے جو رحمت بنائی ہے عذاب نہ بنائے. اللہ کی رحمت ہے، سب کی نمازیں قبول ہیں انشاءاللہ. بلا وجہ ایسے مسائل مجھے تو حیرت ہوتی ہے. بھئی آج ضرورت ہے کہ ہم ایسے مسائل پہ زور دیں جو عقیدے کے مسئلے ہیں، امت کو جوڑنے کے مسئلے ہیں، استقامت کے مسئلے ہیں، دین پر صلابت کے مسئلے ہیں، اور ہم اپنے فروعات میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ بنائے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. قول زور مانا جھوٹی بات، شہادہ زور مانا جھوٹی گواہی دینا. میں نے تو نہیں کہا کہ مقلدین حضرات جو ہیں صریح حدیث کی، میں نے اچھا مثلا مثال کے طور پہ صریح حدیث ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد.
کہ جو اللہ کے نبی کے دین میں نئی چیز پیدا کرے وہ مردود ہے، یہ حدیث ہے۔ تو جن لوگوں نے میلاد پیدا کیا، نماز سے پہلے اذانیں پیدا کی، ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیدا کی، تو یہ حدیث کی مخالفت نہیں؟ اگر یہ حدیث ہے، بالکل آمنا و صدقنا ہمارے آنکھوں پر، اب ہمیں حدیث دکھا دے حضور نے حکم دیا ہے کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھو۔ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، لڑائی تو جاہل کرتا ہے نا، جب دلیل آ جائے تو پھر جھگڑے کا کیا معنی ہے؟ آپ ہمیں کسی ایک حدیث میں دکھا دیں کہ 12 ربیع الاول کو میلاد شریف منایا جائے، آپ ایک حدیث میں دکھا دیں کہ جب جنازے کی نماز ختم ہو جائے تو پھر کھڑے ہو کے 3 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ دعا مانگو۔ آپ ہمیں ایک حدیث میں دکھا دیں کہ ہر سال پیر کا عرس مناؤ۔ آپ ہمیں ایک حدیث میں دکھا دیں کہ مزاروں پہ آ کر قوالی کرو۔ آپ ہمیں ایک حدیث میں آ کے دکھا دو کہ مزاروں پہ آ کر دھمال کھیلو۔ آپ ہمیں ایک حدیث میں دکھا دیں کہ مزاروں کے لیے پیدل چلیں اور عورتیں اور مرد جو ہے جلوس نکال کے قبروں پہ جائیں۔ آپ ہمیں ایک حدیث میں دکھا دیں کہ قبروں پہ آ کے پھولوں کی چادریں چڑھائیں۔ آمنا و صدقنا، حدیث تم دکھاتے جاؤ، ایمان ہم لے آئیں گے۔ اور اگر حدیث نہیں ہے تو چلو حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کا عمل دکھا دو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر مان لو کہ حدیث کے خلاف جو کچھ ہے وہ بدعت ہے۔ طواف عمرے کا ہو یا نفلی ہو، ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، نہ وہ 6 ہو سکتے ہیں نہ 8 ہو سکتے ہیں۔ دوران نماز سجدے کی جگہ پہ نظر ڈالیں، کیونکہ نماز خشوع اور خضوع اور تذلل اور عاجزی اور بندگی کا نام ہے۔ اگر عصر کے بعد میں نے 2 یا 3 یا 4 طواف کر لیے، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی عمرے کے لیے آیا ہے، طواف کیا ہے، صفا مروا نہیں دوڑا، کپڑے شپڑے پہن لیا، 8 دن گزر گئے ہیں، تو سر بھی منڈایا ہے کہ نہیں؟ سر بھی منڈائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ حرم کے باہر کوئی چیز پھینک دے، دیکھو جی بات چیزیں ہوتی ہیں بیکار پڑی ہوئی ہیں، آپ کو یقین ہے کہ مالک نہیں اٹھائے گا، اس نے پھینک دیا ہے، اٹھا لیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ کچھ بھی نہ اٹھائیں۔ مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کرنا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے، کوئی بھی منع نہیں کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک اگر ضرورت ہو تو عمرہ ہوگا، ضرورت نہ ہو تو نہیں ہوگا، لیکن احناف اور شوافی کہتے ہیں کہ جب بھی چاہے نفلی عبادت ہے کر سکتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وأولاد أولادنا وأخواننا وأصحابنا وأمور المسلمين، اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين،
اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين والسحر الساحرين والظلم الظالمين يا قوي يا عزيز اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اقضِ حاجاتنا يا قاضي الحاجات یا سمیع الدعاء یا مستجیب الدعوات یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے حیاؤں کو حیا عطا فرما یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما یا الہ العالمین حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما یا اللہ حاقدین کے حقد سے محفوظ فرما یا اللہ اشرار کے شر سے محفوظ فرما یا الہ العالمین ہم عاجز ہیں ضعیف ہیں اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوالِ